بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاءہ الا المتقون، مسجد حرام کے متولی تو وہ مسلمان ہوں گے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، متقی ہیں۔ اب یہاں ہمیں اپنا جائزہ لینے کی بھی ضرورت ہے کہ ہماری مسجدوں کے متولی حضرات، ہماری مسجد کے صدر صاحبان، ہماری مسجد کی انتظامی کمیٹی متقیوں کی ہے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ مسجد کی تولیت کا مطلب انتظام، ذمہ دار بننا۔ کفار جو متولی بنے ہوئے تھے وہ تغلباً، زبردستی بنے ہوئے تھے، لیکن حقیقی متولی اللہ کے گھر کا وہ بندہ ہے جو مسلمان بھی ہو، متقی بھی ہو۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ متولی بننے کے بعد متولی کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ کسی کو مسجد میں آنے سے روک دے، یہ حق نہیں ہے کسی۔ بولے ہمارے باپ کی مسجد ہے، ہاں بھائی تیرا باپ دیا ہوں گا، زمین دیا تیرا باپ پورا اپنا مال لگا کے خرچ کر دیا، جب ایک مرتبہ مسجد بول دیے تو تیرے باپ کی ملکیت ختم۔ اب تو کسی کو روکے، یہ کسی کو اجازت نہیں۔ آج ہمارے پاس جو مسجد کی تولیت ہے اور مسجد کا جو انتظام و انصرام ہے، مسجد کے جو ذمہ داران ہیں، اولیاءہ الا المتقون، متقی حضرات ہو۔ ہمارے پاس تو پورے گڑمڑے رہتے، نمبر 1 کے چور، بٹے باز، سود خور، عیاش خور، شرابیاں، زانیاں، جوا خور، روڈی شیٹر، محلے میں دادا گیری کرنے والا، محلے والے پورے بھیگی بلی بنے ہوئے رہتے۔ نکو بن جان تو ہمارے کیا کرنے کا۔ تو ہوتا کیا معلوم اس سے ہوتا کیا؟ ایک تو اللہ کے گھر کی جو خدمت ہے وہ نااہلوں کے ہاتھ چلے جاتی ہے، نااہلوں کے ہاتھ چلے جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان نااہلوں کی وجہ سے اللہ کے گھر سے جو کام ہونا چاہیے وہ کام نہیں کرتے، وہ کام نہیں ہوتا۔ امام صاحب بھی بولتے ہیں نماز پڑھانا جانا، لمبی پڑھائے تو بھی ٹینشن، لمبی پڑھائے تو بھی ٹینشن۔ مسلیاں آ کے تو امام صاحب کو بولتے، امام صاحب کو نہیں بول سکے تو کمیٹی کو بول دیتے آپ کے امام صاحب لمبی پڑھا رہی تھی، نماز پڑھا رہی کی تراویح پڑھا رہی، سمجھ میں نہیں آتا۔ اب ان کو آتا غصہ، ہماری مسجد میں لمبی نماز انہوں بھیجتے ہیں، لمبی نماز نہیں پڑھانا جی، ہلکی نماز پڑھاوا، چھوٹی ہلکی پھلکی نماز پڑھا، ختم۔ جن جاہلوں کو یہ تک نہیں معلوم کہ فجر میں طوال مفصل کس کو کہتے ہیں، عصر اور عشاء میں قصار مفصل کیا ہے، اوساط مفصل کیا ہے، مغرب میں قصار مفصل کیا ہے، جس کو یہ نہیں معلوم کہ جمعہ کی فجر میں الف لام میم سجدہ پہلی رکعت میں، دوسری میں سورہ دہر پڑھنا مسنون ہے۔ وہ پڑھ دیا امام بیچارہ سنت کی اتباع میں، امام صاحب فجر میں سجدہ کر دیا۔ ہماری قوم کو یہ نہیں معلوم سجدہ عام نمازوں میں بھی ہو سکتا، میں تو کرتے رہتا ہوں۔ ہماری قوم یہ سمجھی ہوئی ہے سجدہ خالی تراویح میں، تراویح کے علاوہ میں سجدہ کرنا ہی نہیں ہے نماز میں۔ قوم کو یہی نہیں معلوم۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ذمہ داران جو بنے ہوئے ہیں وہ خود نمبری جاہل ہیں، جن کو غسل کے فرائض، وضو کے فرائض نہیں معلوم۔ اور مسجد میں بہرحال انتظامی کمیٹی بولے تو بعض مسجدوں کا تو حال یہ ہے، ہمارے پاس تو نہیں ہے بھائی، اللہ کا کرم، یعنی واقعی نہیں۔
ہمارے کو کوئی انتظامی کمیٹی کا ممبر آ کے بیچارے کوئی پوچھتے بھی نہیں، بس یہی بولتے مول صاحب ذرا جمعے کا ٹائم ذرا برابر کر لو، اتنا ہی بولتے 1:30 بول کے بول رہے نا مول صاحب 1:30 کر دو، بس اس سے زیادہ نہ کو ہونے دو۔ پھر بھی ایک 3 4 5 منٹ، کبھی کبھار 10 15 منٹ ایسا آگے بڑھ جاتا، اس کے علاوہ کوئی بھی آگے نہیں پوچھتا، نہ کوئی پوچھتا نہ کوئی، کیونکہ وہ موقع ہی نہیں آتا ہمارے پاس۔ ہم اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، انہوں اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ لیکن بعض مسجدوں کا حال یہ ہے کہ انتظامی کمیٹی آئی بولے تو امام موذن کو ایسا دھڑ دھڑ مار لیتے رہتا، اب کیا پوچھتے کی، اب کیا کرتے کی۔ تو یہ جہالت نہیں، آپ خدمت کر رہے ہیں تو اپنی سعادت سمجھ کے خدمت کرنا، بڑے ادب میں، بڑے لحاظ میں جا کے بات کرنا۔ ایک امام صاحب کا مسجد میں انٹرویو ہوا، بولے امام صاحب آپ امامت کے واسطے آئے نا، ہم انٹرویو لیں گے۔ بولے ٹھیک ہے، سب لیں۔ 2 3 سوالات کرے، اس کے بعد ایک سوال، جو سوال کرنے والے تھے پورے صفن صفا تھے، کچھ بھی نہیں تھا، تو انہوں بولے مول صاحب یہ بولیے قیامت کی کچھ نشانیاں بیان کریے۔ بولے اس سے بڑی قیامت کی کیا نشانی ہوگی، ایک جاہل ایک عالم کا امتحان لے رہا۔ اس سے بڑی کیا نشانی ہوگی رے بھائی، ایک جاہل ایک عالم کا امتحان لے رہا، وہ بھی کئی کے واسطے، امامت کے واسطے۔ امامت کے واسطے امتحان لینا ہے تو مسجد کا صدر، مسجد کا سیکریٹری، مسجد کا معتمد ایسا رہنا، ایک جمعہ انہیں پڑھانا، ایک جمعہ انہیں پڑھانا، خطبہ بھی دینا، نماز بھی پڑھانا، اور نہیں رہا امام تو انہیں پوری نماز کی امامت کرنا، اس قابل رہنا، اس کو نماز کے مسائل معلوم رہنا۔ وہ بیٹے کو نماز تو دور کی بات ہے، تکبیر تحریمہ کا مسئلہ نہیں معلوم، ان صدر بنا بیٹھا ہوا ہے۔ ہماری قوم بھی وہی پیٹ کا مسئلہ ہے، مجھ سے آپ کیا کریں گے، اب جھیل لینا پڑتا۔ یہ جھیل کے ہمارے خاص طور سے اولڈ سٹی کے اندر تو ایسے مشکنڈوں کو لا کے بٹھا دیے ہوئے مسجدوں کے انتظام و انصرام کے نام پر، کہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے مسجدوں میں، کوئی ایکٹیویٹی نہیں، اور جہاں کوئی ایکٹیویٹی ہے تو وہاں پر آنے والے نہیں ہیں، زبردستی ڈرا کے بلانا پڑتا، آتے میں ختم کر دو، آتے ہیں درس قرآن بند کر دو، ڈرا کے بلانا پڑتا، شوق ہی نہیں ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ ہمارے پاس مزاج ہی نہیں بنا۔ بولو میلاد کے دل سے بولو خوب دیں گے، محرم کے دل سے بولو خوب دیں گے، وہ بھی جاؤ بابا، وہ نکو جاؤ نہیں بول رہے ہیں آپ کو، لیکن یہ بھی کام کی چیز ہے۔ ہر مسجد میں تعلیم بالغان کا نظام چلاؤ، پیسہ جو آ رہا نا، قوم جو پیسہ دے رہی خرچ کرو، خالی بینکوں میں رکھ کے سڑاتے ہو اس کو، پھر اینڈ ٹائم پہ جب کمیٹی چینج ہو جاتی تو پورا بیلنس غائب ہو جاتا۔ اتنے چھوٹے ہیں مسجدوں کے بعد صدرہ ذمہ دارہ، مسجد کا پیسہ خود ہڑپ کر لے کے کھا جاتے۔ اگر امام کو فجر ظہر دو بھی پڑھانا 3000 روپے اونلی، فجر ظہر دونوں کی امامت کرنا، مگر 3000 ہی دیں گے۔ اب بولے مسلیاں ہم دیتے ہیں، نہیں دینا انہوں، ہم بولے جیسا نہیں سن رہے انہوں۔ یہ احوال ہے سب مسجدوں کے۔ تو اسی لیے مسجد کا ذمہ دار صدر کسی کو بنائے، ان اولیاءہ الا المتقون، وہ متقی ہو، وما لهم الا يعذبهم اللہ، اور ان کے لیے کیا معنی ہے کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے، درا حالے کہ وہ اللہ کے مسجد حرام سے، اللہ کے گھر سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ وما كانوا اولیاء، اور وہ اس کے متولی نہیں ہیں۔ ان اولیاءہ، اللہ کے گھر کے متولی تو متقی لوگ ہیں، ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان میں کے اکثر لوگ نہیں جانتے، جیسے ہم نہیں جانتے، جیسے ہم نہیں جان رہے نا کہ بھئی اللہ کے گھروں کے متولی، ذمہ دار، صدر، معتمد، متقیوں کو بناؤ، بولے تو محلے والے بھی جان دو صاحب کہاں لگا لیتے، نماز پڑھتے آ جاتے، ختم۔ ایسا اپنے آپ کو جو نا ہلو سیٹ کی گلی سے نکال لینے کی چکر میں، مگر یاد رکھنا اگر اس علاقے میں دین کی فضا کا کوئی صحیح ڈھنگ کا کام نہ ہو تو ان متولیوں، ذمہ داروں کے ساتھ ساتھ ان کی بھی پکڑ ہوگی، ان کو بھی دیں گے وہاں پہ ڈنڈے کہ تم رہتے ہوئے کیوں نہیں کریں، اثر و رسوخ کا استعمال کیوں نہیں کریں، تم کو بھی ڈنڈے پڑیں گے بیٹا اگر نہیں کریں گے تو۔
وما كان صلاتهم عند البيت الا بكاء وتصديا، اور ان لوگوں کی نماز، کفار اور مشرکین، متولی بنے ہیں تو نماز تو پڑھو. اور اکثر خاص بات یہ ہے کوئی صدر نماز میں نہیں دکھتا بیٹا، صدر نماز میں نہیں دکھتا، جمعے کو بھی دکھا تو وہ لاسٹ میں رہتا، سلام پھیرتے کی بھاگ جاتا. کفار اور مشرکین جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم متولی ہیں بیت اللہ کے، ان کو چاہیے کہ متولی ہے تو نماز پڑھیں، مگر ان کی نماز تو کچھ ہے ہی نہیں سوائے سیٹی بجانے کے، سوائے تالی مارنے کے. یعنی نماز اگر کوئی پڑھتا تو یہ اس کی نماز میں خلل پیدا کرتے. حالانکہ بیت اللہ تو عبادت کی جگہ ہے، اور یہ نماز کے نام پر جا کر کے سیٹی مارتے اور تھالیاں مارتے، تو یہ کوئی نماز تھوڑی ہوگی. نماز تو صحیح انداز پر پڑھنی چاہیے. وما كان صلاتهم، اور ان کی کوئی نماز نہیں ہے بیت اللہ کے پاس الا بكاء وتصديا، سوائے سیٹی مارنے اور تالی بجانے کے. جب یہ کام تم کرو گے فذوقوا العذاب، تو تم عذاب چکھو، بما کنتم تکفرون، اس وجہ سے کہ تم نے کفران نعمت کیا اور تم نے کفر کیا. بس یہاں تک رہنے دیجئے، مولانا صاحب گھور کے دیکھ رہے ہیں، 1 منٹ باقی ہے، ختم نہیں کر رہے ہیں آپ بول کے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ توفیق عمل نصیب فرمائے. ہماری مسجدوں کو بالخصوص نیک، صالح اور متقی ذمہ داران نصیب فرما دے، اور بد کردار، بدعنوان صدروں اور معتمدوں سے اللہ ہمارے مسجدوں کی اور اللہ کے گھروں کی خوب حفاظت فرما دے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد